کفر اور اسلام کے درمیان ہونے والی جتنی جنگیں ہیں، ان تمام جنگوں میں ایک حیثیت سے پہلی جنگ ہے اور ایک حیثیت سے تیسری جنگ ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مشہور ہے کہ غزوہ بدر پہلی جنگ ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ غزوہ بدر پہلی جنگ ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا غزوہ بدر ایک اعتبار سے پہلی جنگ ہے اور ایک اعتبار سے تیسری جنگ ہے۔ اس اعتبار سے پہلی جنگ ہے کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں یہ بدر وہ پہلا معرکہ ہے جس میں تلوار چلی ہے۔ بخاری شریف کی جو دوسری جلد ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس دوسری جلد کا آغاز کیا ہے کتاب المغازی سے، اور کتاب المغازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام روایات ہیں جو احادیث میں منقول ہیں، اور ان تمام ابواب میں اور تمام حدیثوں میں جنگوں کا تذکرہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری جلد کو شروع کرتے ہیں اس میں پہلا باب اس جہاد سے متعلق ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے دو جنگیں ہوئی ہیں، ایک کا نام بوات ہے۔ کیا نام ہے؟ با واو الف اور تا نہیں، غزوہ بوات، اور دوسرے کا نام ہے غزوہ عشیرہ۔ یہ دو جنگیں غزوہ بدر سے پہلے ہوئیں، لیکن ان جنگوں میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ ان جنگوں میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اس اعتبار سے غزوہ بدر تیسرا ہوا، اور جس میں قتال ہوا اس اعتبار سے غزوہ بدر پہلا ہوا۔ غزوہ بدر کی یعنی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تفصیل مفسرین نے یوں نقل کی ہے، چونکہ احادیث میں ساری منقول ہے۔ ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے، مکہ کا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور شام سے ایک تجارتی قافلے کا بہت بڑا وفد لے کر واپس مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں، شام جانے کے لیے مکہ سے براستہ مدینہ گزر کر پھر شام جانا پڑتا ہے، یہ مدینہ رستے میں پڑتا ہے، اور جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس کے بعد تمام جہاد کے میدان سرگرم ہوئے، اس لیے کہ 10 سال کا عرصہ جہادی ہے اور 13 سال کا عرصہ دعوت کا ہے۔ 13 سال کا عرصہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے دعوت کو الگ کیا ہے اور جہاد کو الگ کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 13 سال میدان سجایا گیا ہے، 13 سال میدان سجایا گیا، اسٹیج بنایا گیا 13 سال کہ بھئی یہ باتیں ہیں مان لو، نہیں مانتے تو پھر جب الیکشن ہوتا ہے نا، الیکشن اس سے پہلے جلسے ہوتے ہیں، تو جلسوں کے اندر بے مہار تقریریں ہوتی ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم جیت گئے نا پھر ہماری یہ باتیں ذہن میں رکھنا، یہ کچھ ہوگا۔ آپ بھی سیاسی ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ 13 سال تک اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کفار کو متنبع کیا، دعوت دی ہے، بھئی مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ۔ 13 سال پورے ہو گئے، حجت تام ہو گئی، دعوت دینے کے سارے دروازے پورے ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اے وقت کے نبی، اگر اب یہ بات نہیں مانتے نا تو لاتوں کے بت باتوں سے مانا نہیں کرتے، کہا اب ان کو پھینٹی لگاؤ، ایمان لاتے تو ٹھیک، نہیں لاتے تو اللہ کا واضح اعلان ہے لکم دینکم ولی دین، کافروں کے لیے کافروں کا دین ہے، محمد الرسول اللہ کے لیے اللہ کا نازل کردہ دین۔ یہ 13 سال ماحول بنایا ہے، 13 سال کیا کیے؟ ماحول بنایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا، تاکہ کوئی
یہ نہ کہہ سکے ہمیں بتایا نہیں۔ خیر، تو ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ جو مکہ سے شام روانہ ہوا اور شام سے واپس مکہ جا رہا تھا، اور یہ عجیب بات ہے، اس سفر تجارت میں سب کے سب مکہ والوں نے پیسہ شامل کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ احادیث میں آتا ہے جس آدمی کے پاس ایک سکہ، کیا ایک سکہ، یا آپ کا روپے 2 روپے والا نہیں، اس دور میں 2 سکے چلتے، یا چاندی کا یا سونے کا۔ چاندی کا ہوتا تو درہم، سونے کا ہوتا تو دینار۔ اگر ایک درہم ہوتا، دینار ہوتا چاندی کا، تو اس کا وزن بنتا ہے 4.5 ماشے۔ کتنے؟ 4.5 ماشے۔ اب ایک آدمی کے پیسے اس دور کے حساب سے بنتے تھے 26 روپے، اور اس دور میں اس تجارتی قافلے پر جتنا پیسہ خرچ ہوا، مفسرین نے لکھا اس کی کل تعداد رقم کی 26 لاکھ روپے۔ آج سے 1400 سال پہلے کتنا مال خرچ ہوا؟ 26 لاکھ روپے اس سامان تجارت پر خرچ ہوا۔ یعنی مکے میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے اس میں اپنا پیسہ شامل نہ کیا ہو۔ جس کے پاس 1 روپیہ بھی تھا، 1 سکہ بھی تھا، تو اس نے بھی اپنا پیسہ لگایا تاکہ 2-4 پیسے مجھے بھی مل جائیں۔ پاکستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے کاروبار ہوا، تو جس کے پاس 1 لاکھ بھی تھا نا، اس نے کہا یہ ڈبل ہو جائیں گے، اور وہ ڈبل ایسے ہوئے کہ وہ خود ڈبل شاہ ان پیسوں کو ڈبل ہو کر چلتا بنا۔ تو خیر، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی جماعت کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کیا۔ توجہ، خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات فرمائی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور ہم نے اس قافلے پر حملہ کرنا ہے۔ ہم نے اس قافلے پر حملہ کرنا ہے۔ نبی کی سیرت کے اخلاق کے درس دینے والے شاید قرآن کی اس آیت سے واقف نہیں ہیں۔ نبی کی سیرت کے اخلاق کے درس دینے والے شاید کہ بخاری شریف کی ان حدیثوں سے واقف نہیں ہیں۔ یہ حملہ کرنے کا لفظ کسی مولوی کا نہیں ہے، امام الانبیاء کا ہے۔ آج کا کوئی ہوتا نا سیکولر، اس کے سامنے یہ باتیں کرو تو وہ کہے اب فتویٰ لگاؤ نا یہاں دہشت گردی کا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ہم نے حملہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو بتایا گیا اور یہ شرط رکھی گئی کہ بھئی جو جانا چاہتا ہے وہ چلے، اور جو نہیں جا سکتا اس پر زبردستی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے یہ شکوہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ صحابہ نے کہا ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ کچھ صحابہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ، ہماری سواریاں دیہاتوں میں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہ سواریاں لے کر آئیں اور پھر ہم جنگ میں نکلیں۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم نے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، ان کو بندے کا پتر بنا کر بھیجنا ہے، لہٰذا جس کے پاس جو ہے بس وہ لے کر چل پڑے۔ اسی مشورے پر حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکتفا ہوا، اور 70 گھوڑے جنگ کے روانگی کے لیے جمع ہوئے۔ کتنے گھوڑے؟ صحابہ کرام کی گنتی کی گئی تو اللہ کے رسول کو بتایا کہ 313 ساتھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک نیک شگن صحابہ کو بتایا۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی، یہ ہمارے ہاں غلط شگن لیا جاتا ہے اور نیک فعل ہوتا ہے اور غلط فعل۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 313 فتح کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ اور ہوائی فائرنگ نہیں کی اللہ کے نبی نے، آپ نے فرمایا حضرت طالوت علیہ السلام نے جب جالوت بادشاہ کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا اور آپ کو اللہ نے فتح سے نوازا تھا، اس وقت بھی وہ 313 تھے۔ دوسرے سپارے کے آخری صفحے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔
حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج کے لشکر کتنا تھا؟ 313، اور یہ صحابہ کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 313۔ اب لوگ ہیں 313، گھوڑے کتنے؟ 70۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تقسیم کی، ایک گھوڑے پر 3 آدمی سوار ہوں گے، ایک گھوڑے پر۔ ایسا نہیں ہے کہ تینوں یک وقت سوار ہو جائیں گے اور چل، نہیں، یعنی ان 3 آدمیوں کا ایک گھوڑا ہوگا۔ اب ایک سوار ہوگا، 2 پیدل چلیں گے، پھر جو 2 پیدل چل رہے ہیں اس میں سے ایک سوار ہوگا، وہ نیچے اتر آئے گا، پھر ایک سوار ہوگا، دوسرا نیچے اتر آئے گا۔ اس ترتیب پر 3 آدمیوں میں کتنے گھوڑے تقسیم ہوئے؟ ایک گھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت علی کا حصہ آیا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ اب جب چلتے نا تو یہ 2 ساتھی کہتے یا رسول اللہ آپ سوار رہیں۔ کیا رہیں؟ آپ سوار رہیں، نیچے نہ اتریں۔ تو اللہ کے نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں، اللہ آپ نے فرمایا نمبر 1 تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ تم پیدل چلو اور میں پیدل نہ چلوں۔ ایک نبی میں، ایک جنتی میں 40 مردوں کے بقدر طاقت ہوتی ہے، ایک جنتی میں 40 مردوں کے بقدر طاقت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کو جمع کیا جائے تو بخاری کی شرح میں نصر الباری میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تعداد کے اعتبار سے 16,000 مردوں کی طاقت تھی۔ کتنے؟ آپ کی تو آنکھیں کھل گئی، 16,000 مرد۔ ہاں، ادھر تو طاقت کے کیپسول کھا کر کے بھی پس ہو جاتے ہیں، تو ادھر 16,000 مردوں کے بقدر امام الانبیاء میں طاقت تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی بات، ایک تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور دوسرا جملہ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی آخرت کے ثواب سے مستغنی نہیں ہوں، مجھے بھی آخرت کے ثواب کی ضرورت ہے۔ یہ امام الانبیاء ہیں جنہیں آخرت کی ثواب کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں پنجاب کے پیروں کو ثواب کی ضرورت نہیں، وہ جنتی ہیں۔ پیر صاحب کھاتے پیتے رہتے سہتے ہگتے کھگتے پھگتے ادھر ہیں، اور نماز پڑھتے مدینہ میں۔ کہاں پڑھتے؟ مدینہ۔ مدینہ مسجد جانے کی تو اس کو توفیق نہیں ہے، لیکن یہ کہاں نماز پڑھتے؟ بھئی نماز کہاں پڑھی؟ وہ خاموش، ہمارے پیر صاحب کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ تمہارا پیر صاحب کو امام الانبیاء سے بڑھ گئے؟ کیا ہوا؟ پیر صاحب نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ پیر صاحب نماز پڑھتے ہیں مدینہ میں۔ کہاں نماز پڑھتے؟ اگر آپ ان جاہلوں کو سمجھاؤ نا، ان مریدوں، یہ جاہل مریدوں کو، تو کہتے ہیں آپ گستاخ ہو۔ کیا ہو؟ ہم کہتے ہیں ہمیں ایسی گستاخی کے فتوے 100 دفعہ قبول ہیں، تمہارا یہ پیر اس سے تو گلی کا چرسی بھی اچھا ہے، جو کم از کم اتنا تو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، اور یہ کھاتا ہے پیتا ہے، دین کے نام پر بٹورتا ہے، اور دین کو مذاق بنا کر کہتا ہے ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ یقین کرو، میں پچھلے سفر میں کوٹلی ستیاں کشمیر کا ایک علاقہ ہے، یہ جو آپ انٹرنیٹ پر چف سرکار، پھوکوں والی سرکار نہیں، وہ دم کرتا ہے، اس کے ہاں میں بلاوڑا شریف جو مشہور ہے، اس کے مزار کے قریب 3 کلومیٹر وہاں میرا بیان تھا مغرب کے بعد، تو ہم وہاں گئے۔ جو مزار بنا ہوا ہے، آپ یقین کریں اللہ کی قسم، اس کے باپ کا مزار ہے، اور اس کا باپ ایک کلین شیپ اور پرچون کی دکان چلانے والا ایک داڑھی منڈا اور بے نمازی اور بےایمان قسم کا آدمی تھا، اور آج مرد اور عورتیں وہاں سجدے کر رہے ہیں۔ میں وہ بتا رہا ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اور چھپی بات نہیں کر رہا ہوں، دی ریکارڈ کر رہا ہوں۔ وہاں پر اگر آپ داڑھی ٹوپی والا چلا جائے تو آپ کو یوں دیکھتے ہیں جیسے کوئی دہشت گرد آ گیا۔ ایک پیر صاحب تھا، اس نے بہت سارے مریدوں کے گھر میں ڈیرا لگایا، کبھی ایک کے گھر، کبھی دوسرے کے گھر، کبھی تیسرے کے گھر۔ ایک مرید بیچارہ ایسے شاگل قسم کا تھا، اس کے گھر اس نے ڈیرا لگایا تو لمبی لگ گئی، 2 مرید بڑھ رہے ہیں، کبھی 3 بڑھ رہے ہیں، کبھی 4 بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی بیوی کچھ سمجھدار خالق تھا، اس کا سروزہ لگا جماعت میں مستورات میں نا، اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی ان کملیوں کو بھی جماعت میں کم از کم نکالو، ان کی تھوڑی سی دماغ کھلیں،
کوئی پتہ چلے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ جو ہے وہ جو ہفتہ وار بیان ہوتا ہے جس میں فضائل اعمال پڑھی جاتی، کم از کم ان کے ہاں بھیجا کرو۔ بازار تو آپ بڑے شوق سے بھیجتے ہو گھر والوں کو، لیکن بیان کے لیے آپ بھی نہیں بھیجتے ہو، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو نماز کا سن کر آیا تو ہمیں ہی نماز پڑھنا لگا ہے۔ آپ کو بھی ڈر ہوتا ہے نا کہ ادھر ہمیں بھی فجر میں اٹھایا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، کہیں گے اس سے اچھا تھا کہ اس کو سروزہ نہیں لگاتے تو ٹھیک تھا۔ خیر اس نے کہا اپنے شوہر سے، یہ تمہارا پیر کھاتا ہے پیتا ہے اٹا کٹا سنڈا ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ نماز کدھر پڑھتا ہے؟ اس نے کہا پیران نے بارے گلا نہیں کری دیو، دیواروں کے کان ہوتے ہیں، پیر صاحب نماز مدینہ میں پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ حیران ہو۔ وہ بھی ایسا سادہ سا تھا، اس نے اپنے پیر صاحب سے جا کر تذکرہ کیا کہ آج میری بیوی پوچھ رہی تھی کہ پیر صاحب کھاتے پیتے ادھر ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا تجھے مریدوں نے کہا خاموش بے ادب گستاخ، پیر صاحب مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں تو پیروں کے بارے میں پوچھتا ہے؟ پیر صاحب کو خطرہ لگ گیا، اس نے کہا خاتون کچھ سمجھدار ہیں، طارق جمیل صاحب کا بیان سنا ہوا ہے لہٰذا گڑبڑ ہو جائے۔ اس نے ایک مشورہ کیا، اپنے 4-5 چیلے چمچے اکٹھے کیے، اس نے ایک پھر ماری، اس نے کہا جی آج سے کچھ دنوں بعد قریب کسی علاقے میں آگ لگے گی اور لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ وہاں پر اپنی پلان اور ترتیب کے مطابق کچھ جگیاں لگائیں اور مشورے کے مطابق جو وقت طے ہوا اس وقت کے مطابق وہاں آگ لگا دی۔ وہ بھائی وہ تو پہلے تنگ تھے اور لوگوں کی لائن لگ گئی، لوگوں کی وہ بیچاری کملی اور تنگ ہوئی، بولا یہ بیچارہ پہلے ہمارے لیے عذاب بنا ہوا تھا اور لوگوں کی لائن لگ گئی۔ اس نے ایک دن کیا کیا، اس نے کہا ذرا پتہ کرتے ہوں یہ پیر بھی ہیں یا جو ہے وہ بلاوڑا شریف والا پھوکوں والی سرکار ہے ایسی خواہ۔ اس نے کھانے میں نا یہ واقعہ آج سے 10 سال پہلے یہ جو جامع الرشید سے رسالہ چھپتا تھا بچوں کا اسلام، اس میں نے پڑھا، ایک عالم نے لکھا، تو کہنے لگے کہ بھائی اس نے چاول پکائے اور چاولوں کو ڈالنے سے پہلے پلیٹ میں نیچے چینی ڈالی، اوپر چاول ڈالے، اوپر دودھ ڈال کر پیر صاحب کے لیے پرہیز کی ڈش تیار کر کے بھیج دی۔ پیر صاحب نے کہا بھائی خواگہ راوڑا چینی لے آؤ بھائی۔ وہ چینی لینے کے لیے گیا، اس کی بیوی وہ کپڑے دھو رہی تھی، وہ پرانے زمانے میں نا ڈنڈے کے ساتھ، اس نے کہا میں نے بھیج دیا، پھر واپس آیا، اس نے کہا پیر صاحب چینی تو آ گئی ہے، پھر گیا پھر آیا پھر گیا پھر آیا، اس کی بیوی، پیر صاحب کہتا ہے چینی لاؤ، آپ کو کہہ رہا ہوں چینی نہیں لایا ابھی تک۔ اس کی بیوی نے کہا بھائی چینی تو بھیج دی ہے، تمہارا پیر پاگل لگتا ہے، کئی دفعہ تو بتایا کہ چینی بھیج دی۔ اس نے وہ ڈنڈا اٹھایا لا کر پیر صاحب کے سر میں دیا، اس نے کہا تمہیں ہزاروں میل آگ نظر آتی ہے، ادھر چاول کے نیچے چینی نظر نہیں آتی، الو دے پٹھیا۔ اس نے وہاں سے بستر اٹھایا اور گول ہو گیا۔ وہ ہمارے پنجاب کے جو سادے لوگ ہیں نا کہتے ہیں پیروں کے بارے میں بات نہیں، ایسے پیروں کو جوتوں کی نوک پر مارنا ہے جو نہ عقیدہ بتائیں نہ جو ہے دین سمجھائیں، الٹا تمہارے سے کھاتے پیتے رہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 2 باتیں، نمبر 1 میں تم سے طاقت میں زیادہ ہوں، نمبر 2 مجھے بھی آخرت کے ثواب کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی، اور رمضان المبارک کے دن 12 رمضان کو آپ کا یہ قافلہ روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان کو کیا خبر ہوئی اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز کل۔ اللہ